بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا، اے گروہ عورتوں کی جماعت، زکوٰۃ دو، اگر اپنے زیورات ہی سے کیوں نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن جہنم میں تم سب سے زیادہ ہوگی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، لیکن وہ علم کو علماء کے وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو پھر ان کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی۔ حسان بن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنی داڑھی میں خلال کیا۔ ان سے کہا گیا، یا راوی حدیث حسان نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی داڑھی کا حلال کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی داڑھی کا حلال کیوں نہ کروں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داڑھی کا حلال کرتے دیکھا ہے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جسے میں اللہ رب العزت سے مانگتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت مانگو۔ پھر کچھ دن رک کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جسے میں اللہ سے مانگتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، اے عباس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرو۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی دونوں رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ رحم رحمان سے نکلا ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جس نے اس کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو ناک جھاڑو، اور جب ڈھیلے سے استنجا کرو تو طاق ڈھیلے لو۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں عثمان، لقلیط بن صبرہ، ابن عباس، مقدام بن معد یقرب، وائل بن حجر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث آئی ہیں۔ سلمہ بن قیس والی حدیث حسن حدیث ہے۔ جو کلی نہ کرے اور ناک میں پانی نہ چڑھائے، اس کے بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ جب کوئی ان دونوں چیزوں کو وضو میں چھوڑ دے اور نماز پڑھ لے تو نماز کو لوٹائے۔ ان لوگوں کی رائے ہے کہ وضو اور جنابت دونوں میں یہ حکم یکساں ہے۔ ابن ابی لیلہ، عبداللہ بن مبارک، احمد اور اسحاق بن راہو یہی کہتے ہیں۔ امام احمد مزید کہتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھانا کلی کرنے سے زیادہ تاکیدی حکم ہے، اور اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جنابت میں کلی نہ کرنے اور ناک نہ جھاڑنے کی صورت میں نماز لوٹائے اور وضو میں نہ لوٹائے۔
یہ سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ کا قول ہے کہ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ نہ وضو میں لٹائے اور نہ جنابت میں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں مسنون ہیں، تو جو انہیں وضو اور جنابت میں چھوڑ دے اس پر نماز لوٹانا واجب نہیں۔ یہ مالک اور شافعی کا آخری قول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو اپنی فکر کرو، گمراہ ہونے والا تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا جب تم نے ہدایت پا لی۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا: جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں یعنی ظلم نہ روک دیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عذاب لوگوں پر عام کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں میں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجہ میں صلاۃ، صوم اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ آپس میں میل جول کرا دینا ہے، اس لیے کہ آپس کی پھوٹ دین کو مونڈنے والی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: یہی چیز مونڈنے والی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سر کا بال مونڈنے والی ہے بلکہ دین کو مونڈنے والی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے: اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ آپ کو دیکھ سکوں۔ پھر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اچھی طرح دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ اور سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی وہ یہ تھی کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فقیر و محتاج مسلمان جنت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو، جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا: اے گروہ عورتوں کی جماعت، زکوٰۃ دو، گو اپنے زیورات سے ہی کیوں نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن جہنم میں تم سب سے زیادہ ہوگی۔